مدینہ ہے جس نے دیکھا مدینہ ہے، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس نے دیکھا ہوا مدینہ ہے۔ دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، یا محمد ہے یا مدینہ ہے۔ دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، یا محمد ہے یا مدینہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا والے تو درد دیتے ہیں، پیار دیتا تو بس مدینہ ہے۔ دنیا والے تو درد دیتے ہیں، پیار دیتا تو بس مدینہ ہے۔ دل فدا ہے مدینے والے پر، سبحان اللہ، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے۔ شاعر لکھنے والے بھی منور صاحب ہے، اور یہ شعر بھی اس طرح سیٹ ہے کہ دل منور میرا مدینہ ہے۔ جس کو ان کا در مل گیا پھر در در پہ جانے سے کیا فائدہ، اے منور جسے ان کا در مل گیا، راہ میں جب راہ سفر مل گیا، اس نے یوسف کو زلیخا کا اشارہ مل گیا، موسیٰ کا لطف نظارہ مل گیا، الغرض ہر بے سہاروں کو سہارا مل گیا، اور ہم گنہگاروں کو محمد کا سہارا مل گیا، ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بآواز بلند درود پاک پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعہ کی تقریر غالباً ذہن میں ہوگی، جس میں قبولیت کی علامت اور دیگر بہت ہی قیمتی باتیں سماعت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں مکمل برکت اتاری ہے، یہ آپ نے کچھ سماعت کیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایام نکل رہے ہیں، آج 8واں چاند ہے۔ حضرت سیدنا سرکار شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ مخدوم بہار رضی اللہ عنہ کے پیر و مرشد حضرت نجم الدین فردوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے آج کا دن۔ یحییٰ منیری مخدوم بہار بہت ہی زبردست، بہت ہی پائے کے بزرگ، اور بہت ہی مشہور و معروف علمی دنیا میں، روحانی دنیا میں، تصوف کی دنیا میں، شریعت و طریقت کے سنگم کی دنیا میں بہت زبردست۔ مسجد غریب نواز کا تعاون آپ حضرات زیادہ کرے تو اتنے زبردست حضرت شیخ یحییٰ منیری علیہ رحمہ کہ آپ نے جب کچھ لکھتے تھے، جیسے آپ کے مکتوبات بھی ہیں اور کتابیں تفسیر وغیرہ بھی ہیں، تو آپ اس کو جو ہے جب آپ نے تفسیر لکھی تو اس کو خادم کے ذریعے، مریدوں کے ذریعے تالاب کے پاس یا ندی کے پاس جہاں پانی بہہ رہا ہو اس مقام پر بھیجتے اور کہتے کہ یہ جو میں نے لکھا ہے اس کو تم دریا میں ڈال دو، اور وہ کتاب تھوڑی دیر کے بعد پھر دریا سے وہ تفسیر جو لکھی ہوتی واپس آتی اور وہ اسے لے کر کے آتے ہیں۔ کیا راز تھا؟ یہ راز یہ تھا کہ آپ جو لکھتے تھے اس کی سند اور سکہ کرنے کے لیے، اس پر سکہ لگانے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجتے تھے، دریا میں ڈال دیتے تھے، خضر علیہ السلام کر دیتے تھے وہ تفسیرات۔ یہ ایک بات بتائیے گا کتنی زبردست ہستی، کیسی علم و معرفت کے شہنشاہ، بہت بڑی ہستی، ان کے پیر و مرشد
حضرت نجم الدین فردوسی رضی اللہ تعالیٰ، جن کا دلی میں مزار ہے، مہرولی کے اندر، ہے نا. تو جس کا حصہ جہاں لکھا ہوتا ہے وہیں پہنچتا ہے یا وہیں پہنچا دیا جاتا ہے. آپ پہلے حضرت سلطان المشائخ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ. روایت میں کچھ اس طرح بھی ہے، بتایا جاتا ہے کہ آپ وہاں گئے تو حضرت محبوب الہی نے جب دیکھا تو فرمایا کہ تمہارا حصہ تو فردوسی کے پاس ہے، سلسلہ فردوسیہ کے نجم الدین اور ان کے پیر امام الدین کے پاس ہے. کہا کہ ان کے پاس جاؤ. محبوب الہی کا اشارہ ہوا. یہ اللہ والے جو ہے، محبوبین جو ہے، یہ اپنے مقام و منزل پہ ہر شخص کو پہنچا دیتے ہیں جس کا جہاں حصہ ہوتا ہے. یہ دنیا والوں کی طرح گول گول گھما نہیں کرتے. سچا عالم، سچا پیر، سچا امام تمہیں صحیح راستہ بتائے گا، تمہیں گول گول نہیں گھمائے گا، تمہیں دو باتیں ادھر کی دو باتیں اپنی ملا کر نہیں بتائے گا. وہ دیکھے گا اس کا دلچسپی کہاں ہے، فقہ میں ہے، حدیث میں ہے، تصوف میں، عملیات میں ہے، علم میں ہے، خدمت میں ہے، کس میں اس کا ذوق ہے، اسی سرکار سے اس کو وابستہ کرا دیا جاتا ہے. اور پھر وہ تو اللہ والے ہیں، دیکھ لیتے ہیں اس کا حصہ کہاں ہے نا. مگر آج کل تو دیکھا جاتا ہے مریدوں کا کہیں جگہ حصہ ہوتا ہے نا، کہیں جگہ حصہ ہوتا ہے. ان یہ بھی پیر ہے، وہ بھی پیر ہے، یہ بھی پیر ہے، یہ بھی پیر ہے، یہ بھی پیر ہے. ایک بندے کے 5 پیر ہیں. بہرحال مجھے اس پر طرف نہیں جانا ہے، ہم تو آگے بڑھتے ہیں. تو عزیزان محترم، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ پیر کا جو مقام رکھا ہے نا، جو گرو کہہ دیجئے، استاد ہے نا، شیخ، یہ جو نفس کو کنٹرول میں کرتا ہے، اور وہ تو کرتا ہے لیکن مرید کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کے ان کے حوالے کرے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان جنات کو عبادت کے واسطے پیدا کیا، صرف عبادت کے واسطے، صرف عبادت کے واسطے. پابندی لگا دی کہ ہمیں عبادت کے واسطے پیدا کیا گیا. اے اللہ، یہ جانور ہے، یہ چرند ہے، یہ پرند ہے، یہ مخلوقات ہے، یہ انسانوں میں بھی پاگل بھی ہے، بچے بھی ہے، اور یہ ہم کو تو پابند کر رہا ہے. ہمارے پاس عقل ہے، شعور ہے، عقل سلیم ہے، لیاقت ہے، عقل کی درستگی ہے. ہمیں پابند نہ کیا جائے، ہمیں آزاد رکھا جائے. ہمیں اپنی سمجھ ہے، آزاد رکھا جائے، لیکن پابند کر دیا گیا نہیں. اسی لیے تو تمہیں پابند کیا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس عقل ہے، عقل ہے. دیکھیے اگر کسی بورڈ پر لکھا ہو کہ یہاں گندگی کرنا منع ہے، پیشاب کرنا منع ہے، گندگی کرنا منع ہے، اب اگر وہیں گدھا آ کر کے گندگی کر دے اور گدھا نکل جائے گا، بلی آ کے کر دے نکل جائے گا، کتا آ کے کر دے نکل جائے گا، مگر اگر انسان کرے تو فائن ہوگا، پکڑ ہوگی، ہے نا، اس پر پابندی ہوگی. کہیں کہیں فائن ہے دہلی وغیرہ کے اندر، کہیں پر پابندی. کیوں؟ انسان ہے، عقل ہے. آپ کہیں گے گدھا تو کر کے گیا، بلی کر کے گیا، کہاں وہ جانور ہے، تم میں عقل ہے، اسی لیے لکھا ہے کہ یہاں گندگی نہ کرے. تم میں تو عقل ہے، عقل والوں کے لیے پابندی ہے، جانوروں کے لیے نہیں. اب جو لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے تو ہمیں اتنی پابند کر دیا گیا نماز کے، روزے کے، اسلام میں. ابھی تو بڑے لوگ جو عقل مند ہوتے، بڑے ہوتے، انہی پہ پابندی ہوتی ہے. جو جتنا زیادہ عقل مند، زیادہ علم والا، اس پہ پابندی زیادہ، اس پہ حکم زیادہ. ایک عام انسان پہ پابندی کچھ اور ہے، مگر مسلمان پر چونکہ اب وہ عقل والا، علم والا ہے، تو اس پر اور زیادہ پابندی ہے، اور زیادہ قانون ہے. اسی طرح اگر وہ عالم میں ہے تو اس پر اور زیادہ، اگر وہ ولی ہے، پیر ہے، تو اس پر اور زیادہ، اگر وہ نبی ہے تو ذمہ داری بڑی اور پابندی زیادہ، اگر اور زیادہ اولو العزم پیغمبر ہے. یعنی جتنا مقام عقل علم بڑھتا جائے گا، ذمہ داری بڑھتی جائے گی، اتنی قید پابندیاں بڑھتی جائے گی. ساری کائنات میں اللہ نے ہمیں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اے انسانوں اور اے جناتوں،
اے انسانوں اور اے جناتوں، ہم نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی ہمارا مقام کتنا بلند ہے، ہماری عقل، ہمارا علم، ہمارا مقام کتنا بلند ہے خدا کی بارگاہ میں کہ اللہ نے فرشتوں کا یہاں ذکر نہیں کیا جبکہ وہ ہر وقت عبادت کرتے ہیں، اللہ نے آسمانوں کا یہاں ذکر نہیں کیا، کائنات کے کسی مخلوق کا نہیں، مگر ہمارا اور جناتوں کا ذکر کیا گیا۔ مطلب کائنات میں ہم بہت ہی عظیم ہیں، عظمت والے ہیں، افضل ہے، اعلیٰ ہے نا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج ہے، اشرف ہے، اشرف المخلوقات ہے، اس لیے پابند کر دیا گیا کہ تم پابند ہو۔ اب ہمیں عقل دی گئی، ہمیں پابند کیا گیا، ہم پر قانون اسلام ہے، نماز روزے حج زکوٰۃ سارا قانون ہے، لیکن اسی کے ساتھ اللہ نے ہمارے اندر ایک جانور بھی دیا ہے، گدھا بھی ہے ہمارے پاس اندر، کتا ہے، جانور کا نام ہے نفس، خواہش نفس۔ یہ جانور ہے، وہ کبھی ادھر چلا جاتا ہے، کبھی ادھر چلا جاتا ہے، کبھی ادھر گندگی کر دیتا ہے، جانور ہے، بے عقل ہے، کچھ بھی کر دیتا ہے۔ تو اب یہ خواہش نفس جو جانور ہے، اب اسے کنٹرول میں کرنے کے لیے جانور کو ہم کیا کرتے ہیں، گدھے کے گلے میں رسی ڈال دو، کنٹرول میں آ جائے گا، ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ اونٹ کے اندر نکیل ڈال دو، نہیں جائے گا، ہے نا، اس کے اندر آپ ڈال دو اور پکڑ لو۔ اب آپ جہاں لے کے چلو گے وہیں گھوڑا چل رہا ہے، آپ لے کر چل رہے ہیں، گدھا چل رہا ہے، آپ اونٹ کے ہاتھ میں نکیل ڈال کر چل رہے ہیں، اونٹ پیچھے پیچھے چل رہا ہے، کیوں؟ تم نے اس کے گلے میں رسی ڈالی ہے اور اس کی ڈور پکڑی ہوئی ہے، تو اب وہ بھلے ہی جانور ہے مگر اب وہ آ گیا ہے، اس میں آ گیا ہے، گلے میں پٹا آ گیا ہے، اس کے اختیار آ گیا ہے، اب وہ جانور ہے مگر مکمل کنٹرول ہے ایک مالک کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے، اب نہیں کرے گا۔ اسی طرح نفس جو ہے وہ بھی ایک جانور ہے، اس کو اگر وہ ادھر ادھر گناہوں میں جاتا ہے، ادھر ادھر کی خواہشیں کرتا ہے، کیونکہ وہ ہے ہی ہے، وہ اس کی فطرت ہی یہ ہے، لیکن اس کے لیے اللہ نے ہمیں پیر، مرشید، استاد کہہ دیجئے، وہ عطا فرمایا ہے تاکہ وہ تمہارے اس نفس کے گلے میں خواہش نفس کو پابند کر دے، رسی ڈال دے، اور تاکہ پھر وہ گناہوں میں ادھر ادھر نہ جائے، سیدھا صراط مستقیم پہ چلتا ہوا نظر آ جائے۔ تو ایک ہوتا ہے استاد اور ایک ہوتا ہے پیر۔ استاد بھی کیا کرتا ہے؟ ظاہری رسی ڈالتا ہے، الف با تا سا پڑھاتا ہے، اما پارا پڑھاتا ہے نا، نماز کے احکام سکھاتا ہے، وضو غسل سکھاتا ہے، آداب سکھاتا ہے، پٹا ڈال دیا اس نے ظاہری، قلب پر، قالب پر، جسم پر، تو وہ استاد، اس نے بھی پٹا ڈالا۔ اور باطینی استاد یعنی پیر، وہ بھی پٹا ڈال دیتا ہے خواہش نفس پر، اور پھر دونوں استاد تمہیں وہ صراط مستقیم کا راستہ، مگر چاہیے یہ کہ شاگرد تو بنو تاکہ استاد سے کچھ لے سکو۔ یہ کیا ہوا کہ آپ مکتب میں آئے، استاد کے پاس بیٹھے اور کہا آپ ہمارے استاد، میں آپ کا شاگرد، اور یہ کتاب، یہ قاعدہ، اور پھر چلے گئے، نہ قاعدہ پڑھنے آئے، نہ استاد کے پاس کچھ سیکھنا ہے، کچھ فیض ملے گا؟ ایسا کہنے سے کچھ ہوگا؟ نہیں، بس یہی تو ہم کرتے ہیں۔ خانقاہ میں گئے، مرشد سے کہا بیعت کر لی، آپ ہمارے پیر میں آپ کا مرید، یہ ہمارا شجرہ ہو گیا، وعلیکم السلام، چلیے، نہیں ہوگا، ایسا کہنے سے نہیں ہوگا۔ استاد کے پاس پڑھنا پڑے گا، روز جانا پڑے گا، صحبت میں بیٹھنا پڑے گا، تب کچھ سمجھ میں سیکھنے میں آئے گا۔ اسی طرح مرشد کے پاس بیٹھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، اور اس پر عمل کرنا پڑے گا، تب یہ جانور مکمل صراط مستقیم پر آ جائے گا۔ اور جس وقت یہ خواہش نفس صراط مستقیم کا راستہ، ہائی وے پکڑ لے گا، پہلے تجھے پیر کا دیدار ہوتا تھا، اس کے بعد جب جیسے ہی راستہ پکڑے گا تجھے پیرانے پیر کا دیدار ہو جائے گا۔ جب یہ راستے پہ آئے گا تو پھر تجھے خواجہ اجمیری کا دیدار ہوگا، پھر خواجہ باقی باللہ کا دیدار ہوگا، پھر محبوب الہی کا دیدار ہوگا، پھر کبھی تیری مدد صابر پاک کریں گے، پھر تیری کبھی مدد قطب عالم کریں گے، اس لیے کہ خواہش نفس کو تو نے شاہ عالم کے حوالے کر دیا ہے۔ اب تو اپنی مرضی پہ نہیں چلتا، تو اپنے شیخ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔
پھر تجھے پیرانے پیر نظر آئے گے، پھر پیرانے پیر کے آقا حسن بصری امام حسن نظر آئے گے، امام حسین کا دیدار ہوگا، اور بڑے خوش نصیب ہے، صدیہ گزر جائے، زمانہ ہمارے لیے وقت کی جو ہے رفتار ہے، وقت طویل ہے، مگر یہ فیض روحانی ایسا ہے، کسی صدی میں، کسی ملک میں، کسی گاؤں میں، کسی خطے میں جب مرید صادق اور سچائی پر چلتا ہے تو اسے مولا علی کا بھی دیدار ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرات ہم بس بن کے آ گئے، کچھ کرنا نہیں، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے ان کو استاد بنایا ہے، تربیت کرنی ہے، اپنے آپ کو تربیت، تعلیم و تربیت سے سرفراز کرنا ہے، تاکہ ہم جو ہے اس صراط مستقیم پہ آ جائے، اور جب صراط مستقیم پر آ جائے تو انعمت علیہم، اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ کیا انعام ہوتا ہے؟ دیدار ہوتا ہے، علی کا دیدار ہوتا ہے، اور ایسے بھی ہے کہ اللہ کا انعام ہوتا ہے، نبی پاک کا دیدار ہو جاتا ہے۔ اور پھر انعام گزشتہ جمعہ سن چکے، انعام پر بھی اللہ کا انعام کیا ہے؟ ایمان کی دولت انعام ہے، عشق رسول کی دولت، یہ اللہ کا خاص انعام ہے خزانہ الہی سے۔ اتقوا اللہ، تقوی خوف الہی اللہ کا انعام ہے، اور اللہ والوں کی صحبت، نیک لوگوں کی سنگت اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا، یہ بھی اللہ کا خاص انعام ہے۔ وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، حکم تو ہے، مگر ہر کو بندہ کو سچا نہیں ملتا، یا سچا مل جاتا ہے تو اس کی صحبت نہیں پا سکتا۔ اللہ کا یہ انعام ہے، کسی بندے کو اٹھا کر وہ اپنے محبوب کے دربار تک پہنچا دے، اپنے بندے تک اس کی صحبت اختیار کر دے، اس کی محبت اس کے دل میں ڈال دے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ تو حضرات گرامی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ نماز و روزہ، یہ عبادت، یہ شریعت کے قانون، اسے ہار نہ سمجھے، یہ ہم بڑے اونچے درجے پہ ہم مومن ہیں، امت رسول ہے، بڑے جو ہوتے ہیں انہیں پہ یہ ساری چیزیں، قانون اسلام ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، وہی پابند کیا جاتا ہے۔ جو اپنا ہوتا ہے اسی پہ ڈنڈا اٹھائے، شاگرد کو مارتا ہے استاد، کیوں؟ وہ اپنا شاگرد ہے، وہ ہر بچے کو نہیں مارے گا، وہ ہر کسی کو مارتا نہیں، بولتا نہیں پھرے گا، جو اپنی کلاس میں بیٹھے ہیں اسی پہ نظر رکھے گا، کیوں؟ میرے ہے یہ، انہیں تعلیم دینی ہے۔ ہر ماں باپ اپنے بچے کو گھاڑتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، مارتے ہیں، دھمکاتے ہیں، کیا عداوت ہے ان کو؟ کیا دشمنی ہے؟ کیا تمہیں مار ڈالنا چاہتے؟ جی نہیں، جی نہیں، وہ ماں باپ ہے، تم بچے ہو ان کے، وہ ہر کسی کو نہیں کرتے، جو اپنا ہوتا ہے اسی پہ پابندی لگائی جاتی ہے۔ رات کو جلدی آ جانا، ایسا مت کرنا، بیٹی کو تربیت دی جاتی ہے، تو یاد رکھو اگر ہمارے لیے اسلام کے قانون ہے، ہمارے لیے شریعت و طریقت کے قانون اللہ نے دے دیے ہیں، تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ کہیں ہم مرید کہلا رہے ہیں، کہیں شاگرد کہلا رہے ہیں، کہیں امتی ہے تو کہیں خدا کے بندے کہلا رہے ہیں۔ ہماری قسمت اور نسبت تو دیکھو کتنی بڑی بات ہے۔ حضرات گرامی، آپ اندازہ لگاتے چلے جائیں ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے۔ ایک تو اپنے خود کا ماحول نہیں، اور پھر ہمارے گھروں کا ماحول یہ ہے جناب کہ پرانے زمانے میں تو ہوتا تھا، لیکن ابھی کافی دنوں سے کئی جگہ پہ جو ہے، کئی مہینوں سے، کئی ٹائم سے دیکھنے نہیں مل رہا ہے۔ کیا ہے؟ گھر میں جائے، ٹی وی رکھا ہوا ہے، ٹی وی کی جگہ ہے، تجوری ہے، تجوری کی جگہ ہے، کباٹ ہے، کباٹ کی جگہ ہے، فلاں چیز ہے تو فلاں چیز کی جگہ ہے نا، جو ہے وہ ٹی وی چالو کرنے کا ریموٹ ہے تو اس کی جگہ ہے، موبائل رکھنے کی جگہ ہے، چارجنگ رکھنے کی جگہ ہے، اس کی جگہ بنائی، اس کی جگہ بنائی، اس کی جگہ بنائی۔ گھر میں مسجد کی جگہ بنائی ہے نہیں، ایک جگہ مسجد کے لیے، مطلب عبادت کے لیے، عبادت کے لیے، کہ اس طرف ہم جو ہے نماز پڑھیں گے، میں ہوں، گھر والے ہیں، نوافل پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، جب بھی پڑھنا ہوگا فوراً کھڑے ہو جائیں گے، یہ عبادت کی جگہ۔ اپنے گھروں میں ایک جگہ مسجد کی کر لو، مسجد کا مطلب عبادت کی کر لو، عبادت گاہ۔ کچھ اسپیشل اسے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کی جگہ ہے، آپ نے اس کو طے کر لیا کہ یہ جگہ پہ ہمیں عبادت ہی کریں گے، نوافل ہے، تلاوت ہے، کچھ ہے، وہ یہاں زیادہ سے زیادہ یہی ادا کرنا۔ مسجد کی جگہ اپنے گھروں میں رکھو، عبادت کا ایک جگہ رکھو۔ ہے اللہ ماشاء اللہ کچھ حضرات کے وہاں آج بھی ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو یہاں تو نماز پڑھتے ہیں ہم، یہاں تلاوت کرتے ہیں، یہاں تو
ایسی جگہ ہے ماشاءاللہ، ایسا ہونا ہی چاہیے، ہر گھر میں ہونا چاہیے، ہر گھر میں ہونا چاہیے، اگر مناسب ہو تو ہونا چاہیے۔ اچھا اس کی برکت کیا ہوگی؟ اس جگہ کی برکتیں بھی تمہیں گھر میں ملے گی۔ اور گھر ہی میں عبادت گاہ بنا ڈالی، گھر ہی میں ایک جگہ آپ نے طے کر لی اور اس کو روزانہ استعمال کرتے ہو، یعنی پڑھنے بیٹھتے ہو تو اس کی برکتیں تمہیں ملے گی۔ گھروں میں مسجد بناؤ، اور مولانا روم تو کہتے دل میں مسجد بناؤ، دلوں کو مسجد بناؤ۔ مسجد میں جانا اور ہے، خود کا مسجد بن جانا اور ہے۔ جلال الدین رومی کی محققانہ نظر کہتی ہے تو خدا رسول کا مقبول ہونا چاہتا ہے تو دل میں جگہ مسجد کی بنا۔ پہلے تھوڑی جگہ بنیں گی اللہ کی یاد کے لیے، دنیا کی محبت، یہ کام کی جگہ ہے، یہ محبت کی جگہ ہے، اس کی جگہ ہے، موبائل کی جگہ ہے، ساری جگہ ہے دل میں، ساری چیزوں کی جگہ ہے۔ اللہ کی محبت کہاں گئی؟ اللہ کی عبادت کی محبت کہاں گئی؟ اس کی جگہ کہاں ہے؟ رسول کی محبت کی جگہ کہاں ہے؟ قرآن کی تلاوت کی محبت کی جگہ کہاں ہے؟ نہیں، پہلے کہا اتنی جگہ بنا، اور کوشش یہ کر کے پورا دل ہی اللہ کی محبت کی جگہ بن جائے، پورا دل ہی عبادت کی محبت کی جگہ بن جائے، وہ خود ہی مسجد بن جائے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ پھر مولانا روم ہے۔ ہوگا کیا؟ جب قلب ہی اللہ اور رسول کی جلوہ گاہ بن جائے، اتنا بڑا انعام اگر بندے کو، مرید کو، مقتدی کو، امتی کو مل جائے تو وہ امتی تو دونوں جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ دل ہی کعبۃ اللہ بن جائے، دل ہی بیت اللہ بن جائے، دل ہی مسجد بن جائے، مسجد حرام بن جائے، دل ہی مسجد نبوی بن جائے، ہے نا؟ دل ہی، اور جن کے دل بنے ہیں وہ مفتی اعظم کیا کہہ رہے ہیں، جن کے دل بنے ہیں احمد رضا خان کیا کہہ رہے ہیں، جن کے دل بنے ہیں نیاز بنیاز بریلوی کیا کہہ رہے ہیں، جن کے دل بن گئے بیدم شاہ وارسی کیا کہہ رہے ہیں، جن کے دل بن گئے فضل رحمان گنج مراد آبادی کیا کہہ رہے ہیں، جن کے دل بن گئے مسجد بن گئے، اللہ اور رسول کی محبت کا مرکز بن گئے، ان کا سینہ ایسا سینہ بنا کہ اس سینے میں نہ جانے کتنوں کو اللہ نے ہدایت عطا فرما دی، کہیں فاسق عاشق بنتے ہوئے نظر آئے۔ بہرحال مجھے اس میں بھی زیادہ وقت نہیں کہ اس میں بھی میں جاؤں، بہرحال تو میں بتا یہ رہا تھا کہ اپنی مسجدوں کے اندر، اپنی گھروں کے اندر بھی ایک ایسی عبادت کی جگہ۔ اور دوسرا یہ کہ پھر آج جو کل دیکھنے مل رہا ہے کہ عام سڑکوں پہ گلیوں میں کعبہ شریف کا فوٹو نیچے ہے، بسم اللہ نیچے ہے، اللہ کا نام نیچے ہے نا، ادھر ادھر کی ادب والی جو چیز ہے، جو کاغذ ہے، وہ ادھر ادھر نظر آتے ہیں۔ تو ہو سکے تو گھر میں چھوٹا سا ایک مطلب چاہے تھیلی ہی رکھو تو اس میں آپ کو کچھ نظر آ جائے، گھر میں کوئی ایسی چیز آئے تحفتاً آئے، آپ بھی زمزم کی شیشی آئے، کچھ بھی آئے تو جب اسے ختم کر لو، پی لو تو آپ اس تھیلی میں ڈال دو، اور پھر وہ تھیلی جب آپ جاؤ تو اپنے مقام پر اسے پہنچا دو، ٹھنڈا کر دو، اپنے جو اس کے شریعت میں 3 جگہ جو بتائی آپ اس میں سے کہیں بھی جا کر کے کر دو، آنا جانا رہتا ہے کر دو، تاکہ وہ ادھر ادھر نہ جائے۔ دولت محفوظ ہے اور خدا کا نام رکھڑ رہا ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کعبہ دکھا دے الہی، اور پھر کعبہ شریف کا نیچے لگا ہوا رکھڑ رہا ہے، خدا کا نام ہے۔ نہیں، وہ اپنے مقام پر تھیلی میں رکھ دو، اور پھر وہ جب موقع ملے اس کو اپنے مقام پر ٹھنڈا کر دو، ہے نا؟ کتنا بڑا ادب ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو بے ادبی کتنی بڑی ہے۔ کون سی محبت یہ؟ کیسی محبت؟ یہ ایسی محبت اسے نہیں کہتے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت نجم الدین فردوسی، اللہ اکبر، تو اللہ والوں کا یہ عالم، تو جو بندہ اپنے آپ کو اپنے مرشد کے حوالے، اپنے پیر کے حوالے، اپنے استاد کے حوالے کر دیتا ہے، اپنی مرضی کو شریعت رسول کی مرضی میں ڈال دیتا ہے، اپنی طبیعت کو شریعت کے پر ڈال دیتا ہے، اپنی طبیعت پہ نہ چلاؤ، شریعت مصطفیٰ پہ چلاؤ، شریعت مصطفیٰ پہ چلاؤ۔ طبیعت پہ چلنے والا شیطان ہوتا ہے، لعنتی ہوتا ہے، اور شریعت پہ چلنے والا ابو بکر صدیق بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ طبیعت والا ابو لہب ہوتا ہے، عتبہ و شیبہ ہوتا ہے، ابو جہل ہوتا ہے، اور شریعت رسول پہ فدا ہونے والا حضرت عمر ہوتا ہے، عثمان غنی ہوتے ہیں، مولا علی ہوتے ہیں، خبیب و خباب نظر آتے ہیں۔ تو حضرات، طبیعت پہ چلنا اور ہے، اور رسول اللہ کی شریعت کے قانون میں آ جانا یہ اور ہے، اور جو ان کی غلامی میں آ جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے کی، محمد کی غلامی تو نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے، لوح و قلم دے رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو
ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ سنا اس سے بھی کئی زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سمجھنے میں ماہ رمضان میں روزوں میں نمازوں میں کسی طرح بھی لغزش خطا گناہ ہو چکے ہو، مولا تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دے، آپس میں محبت عطا فرمائے۔